جناب آج کچھ لوگوں کے اصرار پر ایک خود غرضی دکھا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج اپنے کچھ خاندانی بزرگوں کا تذکرہ کروں گا، اور امید ہے کہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں مطلب کئی جہتوں سے فائدہ پہنچائے گا، اور کچھ جو ہمیں بیسک ہیومن پرسپیکٹو کو جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کی قدر اہمیت بھی واضح ہو جائے گی۔ اور مطلب یہ کہ ہمارے آدمی ہونے کو جتنے خطرات درپیش ہیں اور ان خطرات کو فیس کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت کمزور رہ گئی ہیں، تو اس کا ایک علاج یہ ہوتا ہے کہ پورے آدمیوں کا تذکرہ کیا جائے، یعنی صرف بزرگوں کا نہیں، مطلب ایک بھرے پورے آدمی، ایک بھرا پورا مطمئن، سنجیدہ، مضبوط اور ثابت قدم آدمی، وہ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، وہ چاہے کسی بھی نقطہ نظر کا ہو، وہ ہمارے لیے اس پہلو سے بہت مفید ہے۔ تو آج مجھے جو ہے وہ اپنے دادا اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ کرنا تھا، اور شاید یہ عنوان بھیجا بھی گیا ہو، تو اس کی تھوڑی سی تو اس کا تھوڑا سا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرا آبائی وطن یو پی کا بہت مشہور شہر الہ آباد ہے، جو اکبر الہ آبادی اور الہ آباد یونیورسٹی کی وجہ سے اور نہرو فیملی کی وجہ سے مشہور تھا ہے، اور بلکہ امرود کی وجہ سے۔ تو اس الہ آباد ڈسٹرکٹ الہ آباد میں ایک پرگنہ ہے۔ پرگنے کا مطلب ہوتا ہے دیہات کا مجموعہ، جس میں 10، 20، 25 گاؤں ہوتے ہیں، تو وہ پرگنہ چائل ہے۔ تو اس پرگنہ چائل میں ایک گاؤں ہے جو اس پرگنے میں بہت جیسے اس کے دماغ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے سید سراواں۔ اب بدقسمتی سے یہ الہ آباد سے کاٹ کے کوشمبی میں شامل کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال الہ آباد سے۔ تو یہ جو گاؤں ہے سید سراواں، جو ہمارے پرکھوں کا گاؤں ہے، وہ اس اعتبار سے پرگنہ چائل ہی نہیں بلکہ یو پی کے دیہات میں ایک امتیازی حیثیت اور شہرت رکھتا تھا کہ یہاں کے زیادہ تر لوگ، اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، اور پڑھے لکھے مطلب مذہبی معنی میں نہیں، جدید تعلیم یافتہ ہوا کرتے تھے، اور بہت جیسے وسیع المشرب ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو زیادہ تر ہیں ان سے مراد ہے 95%۔ تو یہیں میرے دادا پیدا ہوئے، ان کے دادا پیدا ہوئے۔ تو میرے جو دادا ہیں علی امیر صاحب عثمانی، وہ 6 بھائی تھے، اور 6 کے 6 اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اس زمانے کے معیار کے مطابق، یعنی سب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کر چکے تھے، زیادہ تر الہ آباد یونیورسٹی سے اور 1-2 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور سب کے سب مطلب یہ 6 بھائی ایک کو چھوڑ کر یہ سب دنیاوی طور پہ بہت خوشحال تھے، مطلب یا تو بڑے بڑے عہدوں پر تھے یا بڑے بڑے کاروبار شروع کر رکھے تھے، مطلب خوشحال تھے۔ اب یہ خوشحالی اور یہ تعلیم ان کی جو اس زمانے میں ان سے لوگوں کو مرعوب رکھا کرتی تھی ان حضرات سے، تو اس کا نقصان، اس کے 2 نقصان بھی ہمیں جھیلنے پڑے، یعنی اس خاندان سے تعلق رکھنے، اس خاندان کی اگلی نسلوں کو
کچھ نقصانات بھی جھیلنے پڑے، یہ سب چمک دمک کی وجہ سے۔ وہ ایک نقصان یہ کہ ان لوگوں میں دنیا داری بہت تھی، مطلب ویسے فیئر لوگ تھے اور ایک بڑی مدد بھی کرتے تھے غریبوں کی اور یہ وہ، لیکن بس ان کے موضوعات یا تو شعر و شاعری وغیرہ ہوتی تھی یا پھر یہی کہ فلاں جگہ نوکری اس کو دلوا دو، اس کو دلوا دو، اور دینداری اپنی مرضی سے اختیار کی ہوئی ہوتی تھی۔ مثلا یہ 6 بھائی، اب یہ سب سن 1900 وغیرہ میں کے لگ بھگ پیدا ہوئے ہوں گے، ان میں سے سوائے ایک کہ کسی کا حلیہ مذہبی نہیں تھا اس زمانے کے رواج کے مطابق، اور کوئی بھی پابند نمازی نہیں تھا سوائے ایک کے، وہ تو خیر صوفی اور درویش تھے۔ تو اور نہ اس طرح جب دل چاہتا نماز پڑھ جائے۔ میرے دادا جو تھے ان کی یہ عادت تھی، اور یہ عادت ان کی بہت پختہ تھی کہ وہ فجر ضرور پڑھتے تھے، فجر پڑھ کے وہ اوپر رہتے تھے، الگ نیچے اترتے تھے، باقی نمازیں نہیں۔ تو مطلب اس طرح کے مزاج کے بہت آزاد خیال قسم کے لوگ تھے، تو اس میں ہمیں نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ ہماری تربیت میں جو بہت زیادہ درکار تھے روحانی عناصر، وہ جو ہے وہ ہمیں خود سے ادھر ادھر سے جو ہے لینے پڑے، ہماری روایت میں نہیں تھے، ہمارے گھر کی روایت میں۔ دوسرا جو نقصان اٹھانا پڑا وہ شاید اس سے بڑا ہے، وہ ابھی میں بتاؤں گا تو آپ دلچسپی ہوگی سننے میں۔ وہ یہ کہ ہمارے یہاں رشتوں کی محبت نہیں ہے، نہیں تھی، اب شاید ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی نہیں ہے۔ دوستوں کی خوب خاطر مدارات ہے، لیکن عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق میں نہ کوئی گرم جوشی ہے، نہ کسی سے ملنے کا شوق ہے۔ بیٹا بھی چلا گیا ہے، وہ 10 برس سے امریکہ میں ہے، تو کوئی بات نہیں، اور شاید یاد بھی نہ آتا ہو، مطلب یہاں تک ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ سب لوگ بہت طویل العمر تھے ایک آدھ کو چھوڑ کر، تو میں نے اپنے دادا کے والد کو بھی دیکھا، والدہ کو بھی دیکھا، اپنی دادی کے والد کو بھی دیکھا، والدہ کو بھی دیکھا، اپنی نانی کے والد کو بھی دیکھا، والدہ کو نہیں۔ تو اور دیکھا ایسا کہ ان کا چہرہ میں پہچان لیتا ہوں۔ تو یہ لوگ ایک ہی گاؤں میں، جو چھوٹا سا گاؤں بالکل، اس میں اکثر حضرات ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے عید بقرعید میں بھی نہیں ملتے تھے، اور سامنا ہو جائے تو بس بہت ہنسی خوشی یہ وہ سب بہت ہو جائے گا، مطلب اگر جب اچانک سامنا ہو جائے اتفاقاً تو کوئی دیکھ کے سمجھ نہیں سکتا کہ ان کے درمیان ایسی کوئی جو ہے وہ سرد مہری ہے، ویسے ہی ٹھٹے لگا رہے ہیں یہ وہ، لیکن بس جو چلا گیا وہ خیال سے بھی چلا گیا، جو آ گیا وہ جیسے اچانک آج یاد آ گیا، بس اس طرح کا ماحول تھا۔ تو یہ جو جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے یہ امتیازات تھے، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ میرے دادا اور ان کے بھائی یہی جدید تعلیم یافتہ، یعنی جدید تعلیم ان سے شروع ہوئی، بلکہ میرے دادا کے جو دادا تھے وہ مولوی شیر علی صاحب وکیل، وہ انٹرنس پاس تھے اس زمانے میں، اور وکالت بھی کر رکھی تھی، وکالت کا کورس بھی کر رکھا تھا، جو اس زمانے میں مڈل پاس کرنے کے بعد اجازت مل جاتی تھی۔
تو مولوی شیر علی صاحب جو تھے وہ ان کا مجھے نہیں اندازہ کہ وہ دینداری میں یا مذہبیت میں ان کا مطلب کیا معمول اور کیا مزاج تھا، لیکن یہ کہ وہ بھی مطلب ان کے لکھے ہوئے انگریزی عرضیاں میں نے پڑھی ہیں ان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی، تو وہ مطلب مجھ سے اچھی انگریزی ہے، تو میں نہیں لکھ سکتا ویسے۔ تو اسی طرح ان کے بھی 6-7 بھائی تھے مولوی شیر علی صاحب کے، وہ بھی مطلب کامیاب لوگ تھے اور ضروری حد تک انگریزی کی شدھ بدھ کی حد تک تعلیم یافتہ بھی تھے۔ اور اس میں جو میرے دادا کے والد ہیں عبدالقدیر عثمانی صاحب، یہ بھی 6-7 بھائی تھے، تو ان میں جو ہے وہ جدید تعلیم جیسے ذرا بلند معیار تک پہنچ کر آئی، مطلب یہ لوگ ان میں سب جو ہیں یہ BA سے کم کوئی نہیں تھا، نہیں میرے دادا کے والد اور ان کے بھائیوں میں۔ تو خیر، لیکن یہ سب جو اتنا پرانا تسلسل ہے، اور اس وقت ان لوگوں نے انگریزی لکھنا بولنا سیکھ لیا جب مطلب وہ لوگ احساس کمتری سے دیکھا کرتے تھے انگریزی بولنے یا لکھنے والوں کو، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک طرح کی جیسے نخوت سی آ گئی، ایک طرح سے جیسے انفرادیت پر اپنی اصرار شروع ہو گیا، اور انفرادیت پر اصرار آپ جانتے ہیں کہ پھر آدمی کو تنہا کر دیتا ہے۔ تو اب جیسے میں اپنے دادا کے گھر ہی میں رہا، وہیں وہ سب ہوا، تو میرے دادا میرے والد جو بھاگ کے پاکستان آ گئے تھے، ان کا نام بھی نہیں سنتے تھے، مطلب کوئی، اور مجھے زندگی میں کوئی لمحہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب گود میں لیا ہو یا ایسے جیسے دادا ہوتے ہیں۔ اب ہم دادا ہیں تو اب ہمیں اندازہ ہے کہ مطلب یہ اندازہ ہے کہ دادا کے دل میں پوتوں کے لیے محبت کیسی ہوتی ہے۔ تو خیر، تو اس سے یہ نقصانات تو بھی ہوئے، لیکن ایک بہت قیمتی جو ہے وہ نفسیاتی روایت بھی جیسے مجھے تو مجھ تک تو پہنچی، یعنی مجھ تک پہنچی، مجھ پر اس کا اثر ہوا یا نہیں یہ الگ بات ہے، وہ ہے کسی سے کوئی غرض نہ رکھنا، یعنی دنیاوی غرض۔ اب ان لوگوں کے ہاں وہ غرض نہ رکھنے کے لیے درکار سامان ان کے پاس تھا تو وہ غرض نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے غرض نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ہم ایسوں میں بھی آ گئی اور ہمارے لیے امتحان بن گئی۔ تو اس طرح کے بھی مطلب اس طرح آدمی ایک پیچیدہ سی چیز ہوتا ہے، اور اس کی پیچیدگی کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے نتیجے میں آدمی خود کو سمجھنے کی ایک زیادہ منظم اور مربوط کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سب بتا رہا ہوں۔ تو میں نے پردادا کا اپنے ذکر کیا، اب کیا وسیع المشربی، یہ سید سرامہ جو ہمارا گاؤں تھا وہ اس سلسلے میں معروف تھا کہ یہاں کوئی مذہبی کشاکش نہیں ہے۔ لکھنؤ قریب تھا، جونپور قریب تھا، جو مناظروں کے شہر کہلاتے تھے، اور جونپور اور لکھنؤ کے لوگ آیا جایا کرتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی شیعہ سنی، بس یہی دو طبقے مسلمانوں کے تھے وہاں۔ تو پرگنہ کی سطح پر بھی شیعہ سنی تقسیم اور تفریق مذہبی بیان اور اعتقاد کی حد تک تو مضبوطی سے تھی، لیکن تہذیبی وحدت اور دوستی کا تعلق اور رشتہ داری کا ماحول اس میں رکاوٹ نہیں تھی۔ مطلب یہ عام تھا
کہ شیعہ سنیوں، شیعہ لڑکی ہے اور سنی لڑکا، سنی لڑکی ہے شیعہ لڑکا، یہ میرا اندازہ ہے کہ اس زمانے میں اس بات کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ہمارے ہی خاندان میں بہت سے ایسا ہے کہ کچھ ایک جیسے میرے دادا، ان کی دوسری بیگم جو ہیں وہ رضوی تھیں، مطلب اہل تشیع میں سے تھیں، اور وہ خاندان بھی بڑا خاندان، وہ ایک گاؤں ہے اکبر پورہ، وہاں وہ سب اہل تشیع کا وہ سینٹر تھا، وہاں سے تھیں وہ۔ اور وہ جو ہے جو ان کی اولاد ہے، یعنی میرے دادا کی 2 بیویوں سے 2 اولاد ہے، تو جو ان کی اولاد ہے وہ میں نے خود سنا ہے کہ وہ اس رضوی عثمانی کہتے ہیں خود کو، مطلب جیسے وہ لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم فلاں رضوی عثمانی ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ باپ عثمانی ہے تو عثمانی بعد میں آتا ہے، اور اسی طرح انہی دادا کی بیٹی جو ہے اس کا شوہر، ان کے شوہر شیعہ تھے، تو ان کے بچے جو ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے تم کہا کرو ہم عثمانی رضوی ہیں، اور یہ ایک جیسے معروف سی بات تھی، اس پہ کوئی چونکتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو ایک بہت بڑی وسیع المشربی اپنے اعتقاد پر ثابت قدم رہتے ہوئے لیکن عاجزی اور دوسرے کی تکریم اور اس کی محبت کے ساتھ، یہ میں نے اپنا بچپن اس ماحول میں گزارا۔ تو جیسے میرے پردادا جو تھے عبدالقدیر عثمانی صاحب، جنہیں میں نے دیکھا ہوا ہے، مطلب میں 9 برس کا تھا تو وہ فوت ہوئے، وہ نہایت منفرد، بہت باروب اور بالکل جاگیردارانہ اسٹائل رکھنے والی شخصیت تھے، لیکن نماز پڑھتے تھے، اور تسنن پر یعنی اپنے اہل سنت ہونے پر ان کو اتنا شدید اصرار تھا، وہ اپنی اس پہچان کو اتنی شدت سے محفوظ رکھتے تھے کہ بعض مرتبہ لگنے لگتا تھا کہ یہ متعصب سنی تو نہیں ہیں، مطلب ان کا یہ حال تھا، بولتے تھے بے دھڑک، تو اس میں مطلب بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہو جاتی تھی کہ یہ متعصب ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی صاحب جن سے خود ان کے ہم مسلکوں کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ یہ ہمارے ہم مسلک تو ہیں لیکن متعصب ہیں اور سخت ہیں، تو یہی صاحب ان کا معمول تھا کہ وہ جونپور اور الہ آباد شہر میں 2 شیعہ فلاحی اداروں کو باقاعدگی سے ماہانہ چندہ دیا کرتے تھے، باقاعدگی سے۔ اس میں ایک یتیم خانہ تھا اور ایک تعلیمی ادارہ تھا ہاسٹل کے ساتھ، تو اور اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت صرف زبانی کلامی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس طرح کی شخصیت نہیں تھے کہ جو دل میں نہیں ہے وہ زبان سے کسی کے ڈر سے یا خوف سے یا لالچ میں ادا کریں۔ تو اس محبت میں سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کے، ان کے 6 بیٹے تھے، یعنی ہمارے دادا اور ان کے بھائی، ان کے ناموں سے آپ کو ہو جائے گا، اور وہ نام اپنی کنسٹرکٹ کے اعتبار سے اس زمانے میں بہت جدید نام محسوس ہوتے تھے۔ مطلب پہلے جو ہوتا تھا وہ پہلا جو نام جو مشترک ہوتا تھا سب بھائیوں میں وہ محمد ہوا کرتا تھا، کہ محمد حسن، محمد حسین، محمد عمر، تو یہ تو محمد مشترک ہونے کی روایت تھی ہمارے یہاں ہندی مسلمانوں میں۔ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے علی سے آغاز کیا سب بچوں کے نام کا، یعنی میرے دادا علی امیر، ان سے چھوٹے علی کبیر،
اور ان سے چھوٹے علی ظہیر، پھر ان سے چھوٹے علی نصیر، پھر علی صغیر اور علی نذیر، سب کے نام علی سے ہیں۔ تو یہ واقعی سچی محبت کا ثبوت ہے۔ آدمی اپنی اولاد کو اپنے نفاق وغیرہ کی لپیٹ میں نہیں آنے دے گا۔ تو یہی محبت ان کی میرے دادا کو بھی منتقل ہوئی، جو بہت آزاد خیال آدمی تھے، لیکن یہ کہ ان کو حب علی جو ہے وہ ان کی نفسیات میں جیسے ایک راسخ چیز بن کے رہ گئی تھی، اور انہوں نے بھی اس محبت کی سچائی کا اظہار اس طرح کیا کہ ان کے 4 بیٹے ہوئے، چاروں کے نام میں سنا دیتا ہوں کہ حسن امیر، حسین امیر میرے والد، حسنین امیر اور سبتین امیر۔ تو یہ 7 تھے وہ، مطلب وہ اہل تشیع کے بارے میں سخت رویہ مطلب موقف رکھتے تھے۔ تو یہ وہ ماحول تھا جہاں ایسا نہیں تھا۔ ہم مطلب سنی اس بات کو دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ تم ذرا حضرت علی کے فضائل بتاؤ، امام حسین کے مراتب بتاؤ، اور ہم جواب میں بتاتے ہیں۔ بس مقابلہ اس میں چلتا رہتا تھا۔ 2 مجلسیں ہوتی تھیں 10 دن محرم میں، ایک سنیوں کی ایک شیعوں کی۔ اس میں جاسوس چھوڑے جاتے تھے کہ ذرا دیکھ کر آؤ کہ وہاں مولوی صاحب جو ہیں سنی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ یہ لے کر آ جاتے تھے، ادھر سے سنی جاسوس پہنچ جاتا تھا، وہ ان کی باتیں لے کے آ جاتا تھا۔ تو پھر اگلے دن ان باتوں کو جیسے غلط یا ناکافی ثابت کرنے کی دونوں طرف سے کوشش ہوتی تھی کہ ہم بتاتے ہیں اصل کیا ہے۔ اس طرح کا ماحول تھا، اور سب ایک دوسرے سے بے فکر، بے خوف اور ایک دوسرے پر اعتماد کی حالت میں رہتے تھے۔